عید سے پہلے آخری اتوار سب پر شاپنگ کی دھن سوار، خریداروں سے بھر گئے بازار۔ خواتین کو میچنگ کی چوڑیاں، جیولری اور دوپٹوں کی تلاش۔ کراچی سے خیبر تک سب کا ایک ہی مقصد، چاند رات تک سب کچھ ہو جائے تیار۔ بچے بھی اپنی عید کی تیاری کو فائنل ٹچ دینے میں مگن۔ تیار ہوں گے جبھی تو پورا ہوگا عیدی مشن۔ حیدرآباد میں بچوں کے لیے منفرد بازار لگا ہے۔ خریداری پر رقم کے بجائے مسکراہٹ کا سکہ چلتا ہے۔ لڑکے بھی کرتوں کے ساتھ میچنگ چپلوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ چاند رات کو رش نہ ہو جائے اسی لیے ہیئر سیلون پر بھی لائن لگا لی۔ ہیئر کٹنگ کے فیشل کرا کے چمک رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا رینجرز کو سندھ بھر میں اختیارات دینے کا مطالبہ۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں کراچی میں شہری محفوظ ہیں، نہ کشمور میں۔ صوبائی وزیر داخلہ منہ کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں، خود کو اہل بنائیں۔ سندھ حکومت اپنی کامیابی کے خمار سے باہر نہیں آ رہی۔ صدر اور وزیر اعظم کراچی میں قتل و غارت کا نوٹس لیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے درخواست ہے کراچی بدامنی کیس لگائیں۔ کراچی میں محلہ کمیٹی سسٹم بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا نیا آئی جی آنے کے بعد کچے کے ڈاکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہیں قتل کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کو اطمینان سے رہنے کا مشورہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں ایم کیو ایم پولیس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایم کیو ایم حکومت میں ہو تو سب اچھا، باہر ہو تو سب برا نظر آتا ہے۔ پوری کوشش ہے ڈاکو راج ختم کیا جائے۔ ناصر شاہ نے کہا اطمینان رکھیں، سندھ حکومت امن و امان کی صورتحال بہتر کرے گی۔ اچھی شہرت کا آئی جی لگوانے پر خواجہ اظہار کو اتنا برا کیوں لگا؟ لگتا ہے خواجہ اظہار نون لیگ کے ترجمان ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے ہر صورت امن بحال کیا جائے۔ شرجیل میمن بولے ایم کیو ایم کا بیانیہ پولیس کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے۔ سیاسی رہنما قانون کی حکمرانی کمزور کرنے سے گریز کریں۔ پی پی اور ایم کیو ایم آپس میں مد مقابل۔ وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں، ہر معاملے میں کھاتا تو اتحادی حکومت کا ہی کھلتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا میرا نہیں خیال مستقبل میں کوئی کھڑاک ہوگا، اسی طرح ہل جل ہوتی رہے گی، کام چلتا رہے گا۔ خورشید شاہ نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا، اتحادی حکومت بنانے کی پیشکش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک میں سیاسی اتفاق رائے نہیں ہونے دینا، سیاسی بحران کے خاتمے کے بغیر معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے۔ کچے کے ڈاکوؤں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ جسم غلام نبی میمن کی کنکوٹ میں اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہا حکومت سپورٹ کر رہی ہے، ڈاکوؤں سے جلد نجات ملے گی۔ گزشتہ 3 ماہ میں 529 افراد کو اغوا ہونے سے بچایا۔ کراچی سے کشمور تک سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں نے کشمور سے نجی کمپنی کے سیلز آفیسر کو اغوا کر لیا۔ سراج احمد گلاٹو کو فیلڈ سے کمپنی کی گاڑی سمیت اغوا کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکوؤں کی جانب سے مغوی کے بھائی کو فون کر کے تاوان طلب کیا گیا ہے۔ کنکوٹ سے اغوا 3 محنت کشوں کی ویڈیو ڈاکوؤں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تینوں کو 1 ماہ پہلے تھانہ کرمپور کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ ڈاکوؤں کو مغویوں پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے شہری کا سی ٹی ڈی اہلکاروں پر اغوا کا الزام، ایف آئی آر کے لیے درخواست دے دی۔ عاطف اسلم کے مطابق پولیس موبائل میں آنے والے سادہ لباس اہلکار اس کو گاڑی سمیت یونیورسٹی روڈ سے لے کر گئے، تشدد کا نشانہ بنایا۔ رہائی کے لیے 15 لاکھ مانگے، 5 لاکھ میں ڈیل فائنل ہوئی۔ محمود آباد میں اے ٹی ایم سے 2 لاکھ روپے نکال کر دیے، بقیہ رقم اگلے دن دینے کے وعدے پر رہا کیا گیا۔ کار کے ٹریکر سے معلوم ہوا کہ سی ٹی ڈی سول لائن لے جایا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बेशाम खुदकुश धमाके की दूसरी रिपोर्ट विफाक को भेज दी। इब्तदाई जांच के मुताबिक निशाना बनने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ नहीं लगती। जाए वक़ुआ की फिजाई तस्वीर हासिल कर ली गई है। तबाहशुदा बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। जजेस को मशकूक खतूत भेजने वालों के नाम और फुटेज नादरा को इरसाल। आर्सेनिक बेचने वाले पंसारियों का डेटा भी जमा कर लिया गया। लिफाफों को तहरीर और स्याही के तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को तफ्तीशी रिपोर्ट इरसाल कर दी। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले थे जिनमें आर्सेनिक पाया गया था। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने आबाई इलाकों को रवाना। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 1120 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। क्वेटा से ईद स्पेशल ट्रेन 700 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों पर भी रश बढ़ गया। सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राबता। तुर्क सदर को ईद की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। नौबे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में होने से तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात पेश आ रही थी। लिस्ट में नाम होने के बायस भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। यूनान कश्ती हादसा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सरगोधा के इलाके फुल्लरवान से गिरफ्तार। मुलजिम यासिर बिलाल का इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क से मुंसलिक होने का इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में दौरान डकैती फायरिंग से खातून और शहरी के कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है CCTV से मुल्जिमान के करीब पहुंच गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोपी ग्रुप इस इलाके में मुतहरिक है, उसी गैंग की कार्रवाई लगती है। रावलपिंडी की मस्जिद में नमाजियों को लूटने वाला आवाम के हत्थे चढ़ गया। नमाजियों ने मुलजिम को थाना पीर बधाई पुलिस के हवाले कर दिया। 5 मोबाइल फोन और 2 लाख से जायद नकदी बरामद। मुलजिम 1 हफ्ते से मुख्तलिफ मस्जिदों में नमाजियों से लूट मार करता था। चलास लैंड स्लाइडिंग में शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने शिरकत की। जसद खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद भेज दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। सानेहा 11 सेक्टर को 12 बरस मुकम्मल। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को सलाम। 7 अप्रैल 2012 को बर्फानी तोदा गिरने से वतन अजीज के 129 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। खराब मौसम और सख्त हालात के बावजूद पाक फौज के बाहिम्मत जवानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और तकरीबन तमाम जस्ते खाकी निकाल लिए। सानेहा 11 के बाद होने वाला तारीखी ऑपरेशन हमेशा अज़्म हिम्मत की शानदार मिसाल रहेगा। गजा पर इंसानियत सोज मजालिम के 6 माह बाद इजराइल ने खान यूनिस से फौजी दस्ते वापस बुला लिए। इन दस्तों में 3 ब्रिगेड शामिल हैं जिन्होंने जमीनी कार्रवाइयों में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। इस वक्त गजा में सिर्फ 1 ब्रिगेड तैनात है जिसका मिशन बेघर फलस्तीनियों को गजा वापस आने से रोकना है। फौजियों की वापसी के बावजूद इजराइल के फजाई हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 40 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 33,200 से जायद हो चुकी। इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम के बाद आलमी इदारा सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल में रसाई दे दी। WHO के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। निजाम सेहत की रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला अल-शिफा अस्पताल और उसके असासे राख का ढेर बन गए हैं। यमनी हौसियों ने इजरायली और अमरीकी बहरी जहाजों को निशाना बना डाला।
72 گھنٹے میں 1 برطانوی، 2 اسرائیلی اور متعدد امریکی جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ حوثی کمانڈر نے ویڈیو بیان میں کہا، بحیرہ احمر میں اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ اور یمن پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹرز نے 10 روزہ ٹریننگ میں دکھایا کمال، کاکول میں پھرتی رہی بے مثال۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کرکٹرز کے لیے کل افطار ڈنر دیں گے۔ بابر اعظم، شاداب خان، عماد وسیم اور اعظم خان نے کہا، کیمپ میں کی گئی سخت ٹریننگ انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت کام آئے گی۔ پاک نیوزی لینڈ سیریز اے سپورٹس پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ AIY کمیونیکیشنز نے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیموں کی سیریز بھی پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دکھائی جائے گی۔ CEO اور صدر AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں، بورڈ کے ساتھ AIY کی دیرینہ شراکت جاری رکھنے پر بہت خوش ہوں۔ اے سپورٹس HD پاکستان کرکٹ کے لیے بنیادی منزل کے طور پر کام کرے گا۔ ایتھلیٹک کلب نے 40 سال بعد کوپا ڈیل رے کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد مالورکا پینلٹی شوٹ پر شکست۔ بالباؤ نے پینلٹی پر 4-2 سے میدان مارا۔ بڑی کامیابی کا جشن منانے فینس کی بڑی تعداد سے ویکٹ سڑکوں پر نکل آئی۔